عورتوں اور سب کو شہید کر رہا ہے بغیر کسی انوسنٹ لائف کی جان لے رہا ہے، تو which kind of dialogue you are going to do? Absolutely. میرے ساتھ اس وقت جاوید گاندھی صاحب بھی موجود ہیں. السلام علیکم گاندھی صاحب. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. گاندھی صاحب، کل جو ہوا ہے پاکستان میں، اس کے بعد اب کیا امیج ہے پاکستان کا پوری دنیا میں؟ اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات نے پاکستان کا تصور کوئی اچھا لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا. یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے. ہمارے ملک کی، ہماری قوم کی، ہمارے مذہب کی، ہمارے اخلاقی تصورات کی بدنامی کا باعث یہ چیزیں بنتی ہیں، بن رہی ہیں. یہ وہ ملک ہے جس کو اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہاں ہم اسلام کی ایک ایسی تعبیر لوگوں کے سامنے لائیں گے جو اس دور جدید میں ان کے لیے باعث کشش ہوگی. یہ آپ کو معلوم ہے کہ قائد اعظم نے اس ملک کی تخلیق کے موقع پر یہ کہہ دیا تھا کہ یہاں ہر شہری بالکل برابر ہے، اور حکومت کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ قائم ہی اس لیے ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے جان و مال کا تحفظ کرے. لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ مذہب کے نام پر، خدا کے نام پر ہم معصوم جانوں کا اطلاق کر رہے ہیں، اور بالکل وہی کام کر رہے ہیں جس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ اگر اس طرح کے لوگوں کا ہاتھ نہ پکڑا جائے تو مسیحیوں کے گرجے اور یہودیوں کے معبد اور راہبوں کی خانقاہیں اور خدا کی مسجدیں سب ویران ہو جاتی ہیں. تو ہم در حقیقت اسی ویرانی کا منظر انسانیت کے سامنے، پورے عالم کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اس پر جتنا بھی غم کیا جائے کم ہے، جتنے بھی دکھ کا اظہار کیا جائے کم ہے. ہم میں سے ہر شخص کو اپنی ذمہ داریاں پہچاننی چاہیے اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ملک اور اپنی قوم اور اپنی ملت اور اپنے دین کا چہرہ لوگوں کے سامنے اس طرح بے نقاب کریں جس طرح کہ وہ فی الواقع ہے. ان لوگوں نے تو ان میں سے ہر چیز کو مخف کر کے رکھی ہے. گاندھی صاحب، اسلامک اسٹیٹ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو، ایک اسلامک اسٹیٹ کی کیا ذمہ داری ہے جب اس طرح کے حملے ہونا شروع ہو جائیں؟ ہر ریاست کی سب سے اولین ذمہ داری لوگوں کی حفاظت کرنا ہے، اور اسلامی ریاست کی یہ ذمہ داری بدرجہ اعظم ہے، اس لیے کہ وہ خدا کے قانون کے مطابق کام کرتی ہے. ہماری ریاست کو بھی اپنی یہ ذمہ داری آگے بڑھ کے پوری کرنے چاہیے. یہ اب وہ وقت نہیں ہے کہ آپ اس میں بہانہ ترازی کریں. حکومت کا اولین فرض یہی ہے کہ وہ لوگوں کی جان و مال، ان کی مسجدیں، ان کے معبد، ان سب چیزوں کی حفاظت کے لیے جو کچھ بھی کر سکتی ہے کرے. یہ فوج کس لیے ہے، یہ ادارے کس لیے ہے، یہ ہمارا سارا نظم کس لیے ہے، یہ اسی لیے بنایا گیا ہے تاکہ لوگوں کو حفاظت فراہم کی جا سکے. اگر معصوم لوگوں کے جسموں کے پرختے اسی طرح سے اڑتے رہیں گے تو پھر یہ سب چیزیں اپنی وقت کھو بیٹھیں گی اور بالکل بے معنی ہو کر رہ جائیں گی. گاندھی صاحب، کیا ہم کوئی غلطی تو نہیں خدا نخواستہ کر رہے جب ہم کہہ رہے ہیں کہ کچھ گروپ سے بات کر لیں، کچھ کو الگ کر لیں، کیونکہ حملے تو مسلسل ہو ہی جا رہے ہیں؟ نہیں، ہم تو پہلے دن سے بڑی غلطیوں میں مبتلا ہیں. ہم نے کبھی اس مسئلے کا سنجیدگی سے جائزہ ہی نہیں لیا، کبھی اس کے عوامل متعین کرنے کی کوشش نہیں کی. یہ مسئلہ اتنا سادہ نہیں ہے، اس کے پیچھے سماجی عوامل ہے، اس کے پیچھے مذہبی فکر ہے، اس کے ساتھ بہت سے معاشرتی معاملات جڑے ہوئے ہیں. ان سب کو سامنے رکھ کر کوئی جامع پالیسی بنا کر ہم نے عزم جزم کے ساتھ کبھی اس کا مقابلہ کیا ہی نہیں ہے. ہم تو ٹالنے کے بہانے تلاش کرتے رہتے ہیں، اور اس وقت بھی شاید ہماری حکومت اتمام حجت کرنے کی کوشش کر رہی ہے. وہ کر دیکھے. تاریخ یہی بتاتی ہے کہ بلاخر اس طرح کے لوگوں سے لڑنا پڑتا ہے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بلاخر ایسے لوگوں سے لڑنا پڑتا ہے. بہت بہت شکریہ. گاندھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پیسٹر عرفان ساحل، I'll come straight back to you after break. Unfortunately ایک وقفے کی طرف جانا پڑا ہے. فیس بک پر ہمارا بلاگ موجود ہے. سوال یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں